احترام تقبلوا كل واحد مني سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله على ما أنعم وعلمك من العلوم ما لم نعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعترته الذين هم الأصفياء وأصحابه الذين هم الأتقياء وعلى آله المجتبى أشرف الأولياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ اپنے انداز میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد حبیبنا صافیانا سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، فی الحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین مجھ پہ پڑھ چلے، بابا اور ماں ہماری کیا ہوئی؟ والدین. کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں اس ٹاپک پر آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اور آپ جانتے بھی ہو
کہ یہ محفل سرکار کی محفل ہے، یہ محفل میرے نبی کی محفل ہے، اس محفل میں خاموشی اچھی نہیں لگتی، بلکہ محفل میں بیٹھ کر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو، آپ الحمدللہ کہو، آپ ماشاء اللہ کہو، یہ میں نہیں کہوں گا اور کہتا بھی نہیں کہ ہاتھ کو لہرا کر کے بولو سبحان اللہ، کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں، لیکن ہاں اتنا کہوں گا کہ جب کہوں نا کہ درود پاک پڑھو تو من سے پڑھا کرو، دل سے پڑھا کرو، اس لیے کہ درود پاک وہ عبادت ہے، عبادت کہ اللہ رب العزت اس عبادت کو فوراً قبول کرتا ہے، اس لیے کہ نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، خدا نہیں پڑھتا، روزہ وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، خدا نہیں رکھتا، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، خدا نہیں دیتا، حج ہم کرتے ہیں، خدا نہیں کرتا، یہ جو عبادتیں ہیں نا یہ بندہ کرتا ہے، بندوں پہ فرض ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور خدا نہیں کرتا ہے، لیکن آپ سنتے ہو جب زیارت کرنے جاتے ہو کبھی مولوی صاحب نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ لوگ شروع ہو جاتے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مولوی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ درود پڑھو، تو نماز خدا نہیں پڑھتا، بندہ پڑھتا ہے، روزہ خدا نہیں رکھتا، بندہ رکھتا ہے، زکوٰۃ خدا نہیں دیتا، بندہ دیتا ہے، حج خدا نہیں کرتا، بندہ کرتا ہے، مگر ان تمام عبادتوں میں ایک عبادت ایسی بھی ہے جو خدا بھی کرتا ہے اور بندہ بھی کرتا ہے، اور وہ عبادت کوئی اور عبادت نہیں ہے، یہی درود پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی نبی پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو درود پڑھنا یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت ملائکہ بھی ہے، لہذا جب ہم درود پڑھتے ہیں نا درود، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کام خود خدا کرتا ہو وہ اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو کام اور کاج فرشتے کرتے ہوں وہ کام اور کاج بندہ بھی کرے اور پھر اللہ اس عبادت کو قبول نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سبحان اللہ میں کہوں گا نہیں کہ کہو، الحمدللہ کہوں گا نہیں کہ کہو، ماشاءاللہ کہوں گا نہیں کہ کہو، مگر جب نبی کا نام آ جائے تو درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ خدا نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے درود کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بابا سبحان اللہ۔ আচ্ছা বুঝলেন, বুঝতে পারছেন তো? কত মানুষ বুঝেনি, হাত উঠান তো। तो दरूद पढ़ते रहना। अब आप कहोगे चलिए ये तो एक बात ठीक है, हम समझ गए, अब आओ हदीस से समझो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुजूर का इरशाद कि जो एक मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे आमाल में 10 नेकी लिख देता है। मैं बोलूंगा नहीं कि बोलो सुभान अल्लाह, जो खड़े हैं वो तो खड़े ही रहेंगे,
میلہ ٹھیلا دیکھ کے چلے جائیں گے، جو سننے آئے ہیں وہ بوجھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں کھڑے رہنے والوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بولتا بھی نہیں۔ نبی نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب آؤ دوسری روایت، اے بھائی ابھی سب ہٹائیے، دوسری حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ کتنے گناہ؟ دیکھیے درود ایک مرتبہ ہی ہم نے پڑھی، لیکن 10 نیکیاں بھی ملی اور 10 گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ اب آؤ اور بھی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں صرف یہی تک نہیں بلکہ جو میری امت کا کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر حضور آگے ارشاد فرماتا ہے اور جو میرے امتی میں سے کوئی بھی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 درجات کو کتنا انعام ملا؟ 4۔ ایک انعام یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے درود پڑھو تو 10 نیکی مل گئی، اور پھر 10 نیکی نہیں ملی 10 گناہ بھی معاف کر دیے گئے، اور صرف 10 نیکی اور 10 گناہ بھی معاف نہیں ہوا بلکہ 10 مرتبہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت بندہ جس مقام پر ہے اس مقام سے 10 گنا زیادہ اس کے مقام میں بلندی عطا فرمائے۔ اب آگے سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امتی کا جو بھی ایک شخص مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے آسمان کے فرشتے اس بندے خدا کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا بابا، سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں 10 مرتبہ دعائے مغفرت؟ جانتے ہیں بخشش جانتے ہیں تو 10 مرتبہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کون؟ آج ہمارے اس نودا کی سرزمین پر ہمارے پیر صاحب تشریف لائے، سب ملاقات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان کے حضور میں عرض کرتے ہیں حضور میرے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دیجیے، آپ مقبول بنتے ہو، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ مگر پھر بھی چاہے پیر ہو چاہے فقیر ہو غوث ہو قطب ہو ابدال ہو ممکن ہے کہ اس سے خطا ہو۔ بشریت ہی یہ ہے کہ بشر سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیروں کی دعائیں کہیں رد کر دی جائے، لیکن فرشتے جب مصطفیٰ کے امت کے حق میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف الاولیاء کانفرنس، جشن دستار حفظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا سبحان اللہ۔ تو درود شریف پاک ورتے اٹھا کے ٹھیک ہے، کتنا انعام ہے؟ 10 نیکی ملی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 مرتبہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، 10 درجے بلند کر دیے گئے، اور آسمان سماوی آسمان کے فرشتے اس بندے خدا کے حق میں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔